اچھا ویسے اگر کہ انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہوتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، جی سر میں درد ہے تو دوا لے لی، پیٹ میں درد ہے تو دوا لے لی۔ محسن بھائی تکبر بھی ایک بیماری ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ کس طرح اپنے اندر سے تکبر کو ختم کریں؟ اب اس کی کوئی دوا تو ہم لے نہیں سکتے ہیں کہ بھئی تکبر کی دوا دے دو تو پھر تو وہ میڈیکل اسٹور خالی ہو جائے گا، تو اس کا علاج ویسے کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات ہم کیا کریں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تکبر انسان کو کن بنیاد پر آتا ہے، یا حسن ہوگا، جمال ہوگا، مال ہوگا، یا طاقت ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بات غور کر لیں کہ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ طاقت، یہ حسن و جمال، یا مال، یا علم میرے پاس کب تک رہے گا۔ بے شک جب وہ دیکھیں گے کہ یہ سب عارضی ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے، تو پھر ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس یہ تھا اور اب ان کا مستقبل کیا ہے، یا وہ اب کیا ہے، تو پھر عبرت ہوگی انہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ اگر جنہوں نے تھوڑا سا غرور کیا اور غرور کرنے کے بعد جب ان کے ساتھ معاملہ پیش آئے تو پھر کیا حال۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں نا، جب اس نے جب کہ کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، کہ میں سب سے زیادہ بہتر پالنے والا ہوں، وہ جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، کیا ہوا؟ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا کہ دریا میں غرق ہو گیا۔ تو سب سے علاج وہ یہ پہلا علاج کہ جو بھی اگر تکبر کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ کیا کرنا شروع کر دے، وہ عاجزی کرنا شروع کر دے، تواضع کرنا شروع کر دے، یعنی اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار، خطا کار اور کمتر جاننا شروع کر دے۔ جب وہ یہ کام شروع کرے گا تو خود پر اس کو احساس ہوگا کس طریقے سے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اسے احساس ہوگا کہ یار اللہ نے مجھے اتنا پیارا بنایا، بہتر بنایا، تو میں کس بات کا تکبر کر رہا محسن ہوں؟ بھائی اللہ چھین لے تو پھر یہ بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے، اگر انسان ایسا سوچنے لگے تو دنیا جو ہے جنت بن جائے۔ بیسیکلی آپ نے کہا کہ کب تک ہے، اگر ہم دولت کی بات کریں تو بہت سے لوگوں نے اتنی دولت کمائی کہیں گے جب تک ہم مرتے نہیں تب تک ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو ٹھیک ہے، طاقت تو چلی جاتی ہے، حسن بھی چلے جاتا ہے، لیکن زیادہ تر مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے پاس دولت بہت آ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں تب تک تو دولت رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے پھر؟ اچھا اب اس کا اور وہ جواب تکبر کو تکبر نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہر کسی کو منہ نہیں لگاتے، ہم منہ لگائیں گے تو ہمارے سر پہ بیٹھ جائے گا، یہ ایسا لوگ کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ بات فرما رہے ہیں، دیکھیں سب سے پہلا جواب اس کا یہ ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ مال جب تک میں ہوں تب تک ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بہت سارے مالدار کو ایک لمحے کے اندر وہ فقیر بن جاتے ہیں؟ بالکل دیکھا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اگر یہ ہوں تو علاج، اور وہ منہ یوں نہیں لگاتے کہ ٹھیک ہے یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے، میرا ایٹیٹیوڈ ہی ایسا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کے دل میں رائی کے برابر بھی آپ نے سنا تکبر، جنت میں وہ نہیں جاتا۔ صرف یہ تو آخرت کی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی جو شخص تکبر کرتا ہے یا اس کے اندر ایٹیٹیوڈ آتا ہے، آپ دیکھیں لوگوں کے اندر سے قدر نکل جاتی ہے۔ اچھا محسن بھائی، جس میں تکبر ہوتا ہے اس سے اگر بولو بھائی تم پراؤڈ کر رہے ہو تو بولتا ہے میں تو پراؤڈ کر ہی نہیں رہا۔ اچھا نعوذ باللہ، میں کیوں تکبر کروں گا؟ نہیں، اگلے کو فیل کیسے کرائے بھائی، اس کو اگلے کو احساس کیسے ہوگا؟ تکبر میں آتا ہے، ہاں بالکل، دیکھیں احساس ہی نہیں ہوتا، بولتے ہیں نہیں میں تو نارمل ہوں۔ دیکھیں بات یہ کہ اب مثال کے طور پر کپڑے آپ نے بھی اچھے پہنے، کپڑے میں نے بھی، بھائی نے بھی اچھے پہنے ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کپڑے پہن کر، جب یہ قمیض پہن کر، کپڑے پہن کر جب تم نکلتے ہو، فرمایا کہ اگر یہ چلنا تمہارا اور پھرنا تمہارا لباس کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تو یہ تکبر کی علامت ہے، اور کوئی یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرتا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، ہم اچھے کپڑے پہنیں، ہم اچھا کھائیں، منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب باقی رہے گا اور یہ میرے لیے سب سے بہتر ہے اور جو میں کر رہا ہوں اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، تو یہ وہ علامت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تکبر، عظمت یہ میری چادر ہے، جو میری چادر کو کھینچتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ ساری بات اب غور کیجئے گا جو جواب دینا چاہ رہا ہوں، یہ کر لے تکبر، یقین مانے آپ نے خود دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں نس بدلتی، انسان کے بعد آنکھ بھی ہوتی ہے، ہاتھ بھی ہوتا ہے، لیکن پاگل کہلاتا ہے۔ کوئی پاگل کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے؟ لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کس بات کا غرور؟ اس بات کا غرور کہ یہ مال اللہ اکبر، ایسے مالداروں کے مال کام نہیں آتا۔ ساری بات اتنی سی ہے، جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تکبر نہیں کر رہا، یہ تو میرا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ اسے یہ بات سمجھائیں یہ ایٹیٹیوڈ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اگر یہ نہ ہو تو کیا تب بھی تم ایسے ہی رہو گے؟ ساری بات اور یہ چیز جو جیسے محسن بھائی نے کہی کہ بھائی بہت سے لوگ، میں نے اس پہ سوال کیا، وہ تکبر کو تکبر نہیں مانتے نا، کہ ہم کیا تکبر کر رہے ہیں، ہم تو ایک نارمل بیہیو کر رہے ہیں،
اور ہماری عادت ایسی ہے یا یہ چیز ایسی ہے. اب بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ان کے پاس دنیا جہان کا پیسہ ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگوں سے ٹیسٹ کا فیل نہیں ہوتی, مطلب ان کے لیے کھانا بیکار ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے نام ہیں, میں بھی یہاں بیٹھ کے کیا لاؤں, جن کے ساتھ جن کی اولادوں کے ساتھ یہ مسئلے آتے ہیں. تو بھائی اگر اللہ کی چادر کو کھینچو گے تو اللہ آپ کی گردن کی ہڈی توڑ دے گا.